مخفی ہے. جو لوگ باطل تدابیر اختیار کرتے ہیں تو آخر نقصان اٹھاتے ہیں. اپنی فطرت پہ غور کرو، پڑھتے ہوئے پانی سے کہ اللہ ہمارا ایمان ہے، تیرے کلام پر ہمیں اس ایمان پہ سلامت کرے. اللہ تشریف لائے ہیں، خصوصاً ان آیات کے سننے کے بعد کوشش کریں کہ وقت دے جائیں نہیں، کیونکہ بعض اشتہار آتے ہیں منہ دکھانے کے لیے کہ ہم دبائی دکھائے چلے گئے، ہم آئے تھے. لیکن ابھی جو آیات آخر میں پڑھی گئی ہیں بہت عجیب ہے. دے دو جانے دو. اللہ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں قرآن کی بات ہو رہی. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. خصوصاً نوجوان جو ساتھی ہمارے عزیز بھائی بھتیجے بھانجے، ان تک بھی بات پہنچے، ان کو سننا چاہیے. کیونکہ دنیا کے امتحانات الگ الگ سبجیکٹس ہیں، لیکن آخرت میں سب کا ایک ہی امتحان ہونا ہے. تم یہاں کچھ بھی پڑھتے ہو، کچھ بھی امیر ہو غریب ہو جو بھی ہو، لیکن قبر میں جا کے وہی 3 سوال تم سے بھی ہونے ہیں، مجھ سے بھی. اور آخرت میں ان چیزوں کی پرسش ہوگی جو تم سے ہوگی، ہم سے ہوگی، برابر ہوگی. اور وہی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم. کسی کو کتنا بھی ضروری کام ہو، اللہ اکبر، پرانی آیات آسمان بات لے کر اور انسان کی خدمت اور ایک قطرہ بڑھتا ہوا اللہ اس کا ذکر اللہ نے کیا. اور سمجھتے ہوئے واپس بلا سکتا. واپس تو جانا ہی ہے سب کو. کوئی ضروری کام، کوئی دوست نہیں، کچھ نہیں. سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. اگر وہ حق پہ نہیں ہے اور سچے راستے پہ نہیں ہے تو کچھ دنوں کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. اللہ واسطے کا تعلق ہوگا وہ قائم رہے گا. اور کم از کم وہ بھی اس وقت کی جو مختصر باتیں ہیں وہ کام آئیں گی. میں اس طرح تھا کہ شریعت طریقہ تھا آج ایک ہی راستہ چلنا، اور راستہ چلنے کے لیے کسی سے رہنمائی بہت ضروری ہے. اول سطح پہ سب اچھا ہے. انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے لیکن رہ نہیں پاتا مسلمان. کافر تعداد زیادہ ہے. اسی طرح بچپن میں اچھے ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں بچے، لیکن رہ نہیں پاتے، گنہگار ہو جاتے. اور اسی طرح عقیدہ بچپن میں اچھا ہوتا ہے، بشرطے کہ ماں باپ اس کا عقیدہ خراب نہ کرے. تو ہر بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے ہدایت طلب کرتا ہے، استاد سے کچھ سیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی وسیلہ چاہیے ہدایت کا، معلومات. لیکن جب سب کچھ پڑھنے کے بعد دنیا بھی پھر ختم ہو جائے، کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ہدایت کی ضرورت پڑ جائے. ہمیشہ جیسے غذا پڑتی ہے کھانے پینے کی، بچے کی غذا اور ہے، جوان کی اور ہے. اور اسی طرح جب بڑھاپا ہوتا ہے تو اس کو پھر زیادہ پرہیز کی ضرورت ہو جاتی ہے. اسی طرح روحانی زندگی میں شروع میں تو چلو عام بات ہے، لیکن جیسے وہ جوان ہوتا ہے اس کو اپنی روحانی زندگی اور اپنی روح کے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا چیز مفید نہیں ہے، وہ اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. اور اسی لیے تصور ایک پورا باپ بن گیا. اور اس مشکل درس کو بھی چھوڑیے، وہاں تصور بڑی بات ہوئی تھی. تو میں تو یہ کہتا ہوں بھائی، آپ تصور کو آپ سے کوئی پوچھے کہ تصور کسے کہتے ہیں تو آپ کہیے گا اچھے اخلاق کو کہتے ہیں. قرآن شریف میں یہی فرمایا سرکار کی شان جو بے انتہا بلند شان بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ خلق عظیم. پیارے حبیب، ساری دنیا چھوٹی ہے، تمہارا خود بہت ہے. اور منوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ
امی جان حضور کی کوئی سیرت بیان کیجیے تو آپ فرمایا خلق القرآن، ان کا خلق جو ہے وہ قرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، قرآن میں جو باتیں ہیں وہی ان کی زندگی میں تو اخلاق، اور اخلاق جو ہے وہ اس کا معیار بھی مذہب اور بتائے گا، اور جو باقی ہوگا وہ اور بتائے گا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بظاہر اخلاق ہوتا ہے، آپ یورپ جائیں اور وہ آپ کو بہترین کے عالم میں شراب پیش کرتے ہیں، بظاہر تو بہت اچھا اخلاق ہوتا ہے، لیکن یہ اخلاق نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو بیمار کرتا ہے۔ نہیں، مجھے نشہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا پہلی دفعہ آپ نے سگریٹ پی تھی، پہلی دفعہ چرس پی تھی، پہلی دفعہ شراب پی تھی، کچھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ جب نہیں ہوتا تو ممکن نہیں ہوتا، وہ ہوا تھا پھر آپ عادی ہو گئے، آپ عادی ہو گئے، اور اب آپ آ جائیے، اندر آ جائیے، آپ کہتے ہیں مجھے کچھ اثر نہیں ہوتا، اور ضرور ہوتا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ بخار ہے کہ نہیں یہ ڈاکٹر بتائے گا، ساری دنیا کے انسان گرم صحرا میں ہوں یا کینیڈا کے برف علاقے میں ہوں، ان کا ٹیمپریچر جو ہے 98.5 ہی ہونا چاہیے۔ تو آپ کو نشے سے اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے یہ تو کوئی ڈاکٹر ہی بتائے گا۔ آپ اخلاق اچھے رہیں گے برے رہیں یہ تو مرشد ہی بتائے گا۔ آپ کو خود کہاں اندازہ ہو سکتا ہے؟ اپنے طور پر ہر شخص اپنے آپ کو بااخلاق سمجھتا ہے، لیکن اخلاق اللہ کسی سے سیکھیں گے تو پیٹھ پھیر کے جانا بھی ہے، کسی بزرگ کو خوش کرنا، اللہ عالم کے آگے چلنے سے وجود میں آنا، اللہ اکبر۔ اور عبداللہ بن عباس سرکار نماز میں فرما رہے تھے، ہم نے بھی تشریف لائے تو آپ نے ہاتھ کھینچ تو اپنے برابر میں کھڑا کیا، پیچھے ہو گئے، پھر آپ نے آگے کیا، پھر پیچھے ہو گئے، 3 دفعہ حضور نے اپنے برابر رکھے، لیکن وہ پیچھے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد سرکار نے کہا کہ میں تم کو اپنے برابر کھڑا کر کر تم پیچھے کیوں ہو جائے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ رسول ہیں امتی، میں آپ کے برابر میں کیسے کھڑا ہو سکتا؟ اور حضور نے کہا نہیں یہ بات نہیں، ہم سب برابر ہیں، پر تم تو ابھی بچے ہو۔ حضور نے کیا کیا؟ سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا اللہ ابن عباس کے سینے کو علم و حکمت سے بڑھ دے۔ یہ قدم پیچھے اللہ کو اور علم حکمت و خزانہ کے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس، علم حکمت کے خزانے اللہ تعالیٰ نے بھی سینوں میں بھر دیے۔ اس کو جو ملا ہے وہ ادب سے ملا ہے، اور ادب جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ساری باتیں اللہ وقت بیان کی ہیں، اپنا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اور شان بیان کی ہے، اور میں صرف وقت کو وہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو وقت جو ہے وہ محفلوں میں آگے وہ ہوتا ہے، سنیما گھروں میں ہوں، بعد شادی گھروں میں ہوں، اب تو سنیما بھی 2-3 بجے ایسے 10:30 بجے شروع ہو گئے تو ویسے دیکھیں محفل بھی 1 گھنٹہ جو ہے نہیں دینا، مجبور کریں اپنے جسم کو، مجبور کریں کہ وہ رہے تاکہ پھر اس کے حواس جو ہے وہ محسوس کر سکے، عقل جو ہے دیکھ سکے۔ عقل بغیر علم کی عقل جو ہے وہ زہر مرکب ہے۔ حالانکہ پھر بھی یہی بات ہے، عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو بہت عظمت دی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا اور فرمایا آگے بڑھو، تو عقل
آگے بڑھ گئی، پھر اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹو تو وہ پیچھے ہٹ گئی، اور اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ پیچھے ہٹی ہوئی اپنے ہیں، پھر انگلی پکڑ کے آگے کرے تو آگے چلیں گے. تو اللہ ہماری عقل تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. اور کسی کی بھی عقل جو ہے وہ کوئی عقل کل نہیں ہے، اور عقل معصوم نہیں رہ پاتی. بچے اور ہوتے ہیں جوان ہوں، جیسا ماحول ملتا ہے عقل اس سے سیکھتی ہے، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ میں بارش میں بھی کھڑا ہوں اور کوئی کہیں یہاں آ جاؤ اور وہ کہے نہیں میں بھیگ نہیں رہا ہوں میں خوش ہوں، تو وہ اس کا جھوٹ ہے. محفل میں ہے، کوئی شخص کہے وہ محفل میں نہیں ہے یا نئی باتیں سن رہا ہے. اسی طرح آپ اگر دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھے ہیں، مذاق اور یہ ہو رہا ہے، نہیں مجھے تو کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو یہ جھوٹ ہے، یہ عقل کا بطور ہے. جب تک اس عقل کو آپ پابند نہیں کریں گے. اور پھر عقل ایک ایسی کیفیت ہے، عقل تو وہ محل ہے یا علم گھر کرتا ہے، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے جو حواس چاہیے، دیکھنا، سننا، چھونا، تو جو حواس خمسہ یہ اس کا ذریعہ ہے. تو محفل میں رہنا کیوں ضروری ہے؟ آپ محفل میں رہیں گے نہیں تو یہ حواس آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں کا فائدہ نہیں پہنچا سکیں. جہاں ہوں گے وہاں کا فائدہ آپ کو وہ پہنچائیں گے آپ کے حواس. اور یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی حواس کہاں تک کام کر رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کون کہاں تک سن رہا ہے. سننے کی طاقت ہے، اس کا احاطہ میں نہیں کر سکتا. آپ کا نہیں کر سکتا تو اللہ کے ولی کا کیا کر سکتا. کون کہاں تک دیکھ سکتا ہے میں نہیں سمجھ سکتا، وہ دیکھنے والا ہی جانتا ہے. نظر خراب ہو جائے تو وہ چشمے والے قریب دور کی نظر ٹھیک کرتے ہیں، اور اکثر پہلی نظر قریب کی خراب ہوتی ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کو چشمہ لگتا ہے وہ قریب کا لگتا ہے. روحانی طور پہ بھی انسان سب سے پہلے اندھا ہوتا ہے، اپنی ذات سے ہوتا ہے. قریب کی نظر خراب ہوتی ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، سب کو دیکھتا پھرتا ہے، پھر اپنے آپ کو ویسا بنانا چاہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ مجھے اللہ نے کیسا بنایا ہے اور کس لیے بنایا ہے، میری ضرورت کیا ہے. تو لیکن جب کوئی مشکل مل جاتا ہے تو وہی دیکھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. قریب خراب ہے تو پھر چشمہ لگا دیتا ہے، دودھ کی خراب ہے یا دونوں دیر رات زندگی میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے. مرنے کے بعد کسی کی نظر کمزور نہیں ہوتی، مرنے کے بعد روح جہاں تک اللہ تعالیٰ حجاب اٹھا دے وہ دیکھتا ہے. لیکن حجابات ہوتے ہیں زندگی میں بھی، حجابات ہیں جو ہم نہیں مل پاتے ہیں ایک دوسرے سے. تو حجاب ہوتا ہے پیچھے، اب وہ کس چیز کا حجاب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وقت نہ ہونا ہوتا ہے، کاروباری مصروفیات ہیں، بہت سارے بہت زیادہ حجابات شکار ہیں. لاتا صاحب کا اس ہے، اس لیے میں نے اپنی کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا. یہ وہ کتاب ہے جو حجابات کو اٹھا دیتی ہے. تو جس میں جو بھی جس کے سامنے جو حجاب ہو تو وہ آئینہ سامنے ہو اور پھر بھی نظر نہیں آ رہا ہو، اپنا وجود نظر نہیں آ رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے مجھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ وہ آئینے کے پیچھے ہے کہ آئینے کے آگے ہے. وہی وہ ہے، وہ موجود ہے. لیکن نظر ہر میں ہر ہے، لیکن ہر کوئی مظہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنایا. پھر تو ہر شے میں کوئی ایسی صفت رکھی ہے
نیند کا حال ہی کی رہے تو اثر کم رکھی ہے، لیکن انسان کو اپنا مظہر بنایا ہے، اور نہ بناتا تو ہمیں اس کی صفت کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ ہمیں جب کوئی رحم کرنے والا ملتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ رحمت کسی کے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، لیکن جملے ضرور دیتا ہوں کہ یہ آپ کی مہربانی سے عالمی سطح پر دیکھا جاتا ہے کہ صفت کے بغیر موصوف کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ موصوف پردے میں ہو لیکن صفت ظاہر ہوتی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ادھر کہیں چھپا ہوا ہو لیکن خوشبو جو محسوس ہوتی ہے۔ موصوف ہے، چھپا ہوا ہے، صفت ظاہر ہے، اور پھر ایسی صفت جو چاہتا ہے کہ تم حاصل کرو۔ علم کیا ہے؟ علم بھی جو ہے وہ اصل میں صفات کا علم ہے۔ کسی شے کے بارے میں جاننا جو ہے وہ اس کی صفت کو جاننا ہے۔ پھول کو جاننا ہو، کسی چیز کو، دھاگے کو جاننا، ٹیکسٹائل مل والے ہو، اس کی صفت دیکھتے ہیں۔ ہر چیز صفت، رشتہ ہو رہا ہے، لڑکی کیسی، لڑکا کیسا ہے، صفت۔ علم کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں اس کی صفت جانیں، صفت سے پھر آپ موصوف کا کچھ عرفان حاصل کر سکتے ہیں۔ بچے نے اللہ کے نام لیے، اللہ نے اپنے نام خالق غفار مصور اللہ اکبر، تو یہ اس کے صفاتی نام ہے نا، اللہ اکبر۔ تو صفت سے انداز حد ہو گئی کہ ہم لوگ فوراً جو آپ پر اپنے بے بھائی بھتیجے بہنوں پہ آ جاتے ہیں، دوستوں پہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی فوراً جو ہے فوراً آپ کے ماں باپ پر آ جاتے ہیں اپنا ذکر کرتے ہوئے۔ اب میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، عالمی سطح پہ بھی معلوم ہونا چاہیے، وہ کتاب جو ہماری مدون ہوئی فیضان سلاسل، اس میں ایک پرنٹنگ کی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور نظر سے معنی گزری تھی، لیکن میرے والد کی تاریخ تھی 7 سفر، اور مجھے اتفاق سے جمعہ بھی تھا، اور جمعرات آستان اور جمعے کو مسجد، آپ یہاں سے آپ لوگ آئیں، آپ کو اندازہ ہے کہ سفر ناز آباد سے آنا آئی جناب اتنا مشکل ہے، لیکن میرا اللہ تعالیٰ میری بڑی آسان فرماتا ہے بزرگوں۔ یعنی میں نارتھ سے جتنی دیر میں پہنچ رہا تھا، 1-2 منٹ کا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ راستہ آسان فرما دیتا۔ وہاں 20 منٹ پہنچ جاتا تھا تو 30 منٹ پہنچ جاتا، 2-4 منٹ باتیں کی، بہت ضروری باتیں تھیں۔ اچھا میں نے سوچا کہ کیا بیان کروں گا، ابا کی تاریخ ہے، سالانہ کیا بیان کروں، کچھ والدین کے بارے میں بیان کروں، تو ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ، اور پھر بھی کم پڑھنا لکھنا تو ہے ہی نہیں، لیکن پڑھنا بھی ایسا کہ بس جب جانا ہو تو کتاب اٹھائی اور صفحہ کھولا اور 2-4 جملے جو تھے وہ لے کے اس کو پھیلا دیا۔ یہ ہے ہمارا سارا علم۔ تو میں نے وہ کتاب فیضان سلاسل جو ہے کھولی کہ جو آئے گا سامنے وہ بیان کر دوں گا۔ میں اپنے والد کی روحانیت سمجھتا ہوں، روح کا کلام۔ دیکھیے کلام کبھی زبان سے ذکر ہوتا ہے، کبھی دل سے ذکر ہوتا ہے، کبھی زبان اور دل کے بغیر بھی ذکر ہوتا ہے، اور روحانیت چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی بات بھی جو بھی مشکل لگے مجھ سے پوچھ لیجیے گا، بہت آسان ہوتی ہے۔ جیسے اس وقت آپ سب لوگ جو کچھ سوچ رہے ہیں نا، نہ زبان سے ذکر کر رہے ہیں نہ دل سے ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کا دماغ کتنا کام کر رہا ہے، آپ کتنے میری باتوں کو پرکھ رہے ہیں، کوئی حاصل کر رہا ہے زیادہ، کیونکہ وہ ارتعاش نہیں ہے محفل میں جو ہوتا ہے نا، مختلف خیال کے لوگ بیٹھے ہوں تو وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے، وہ ارتعاش تو نہیں ہے، لیکن آپ سب کسی خیال میں ہیں نا، گمان میں ہے نا، تو وہ بھی ایک عالم ہے، وہ ایک بڑا عالم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی زبان سے ذکر ہوتا ہے
کبھی دل سے ذکر ہوتا ہے، کبھی سے دھیان ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور اس دھیان میں بھی روحیں تصرف کرتی ہیں. جیسے سوتے میں میں نے کتاب کھولی، ابا کی یاد تھی سے کتاب کھولی تو 231 232 نمبر کا صفحہ ہے، اس میں پرنٹنگ غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرمایا نے شکری لی پہلے والے دیکھ، لیکن وہ کاف اس میں نہیں لگا. بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں توبہ بھی کرتا ہوں اور مجھے ہی یہ بات میں نصیب ہوئی. تو میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس علم و کتاب ہو وہ صفحہ 231 پر اور 32 پہ یا عربی آیت ہے اس کو انشکرولی پہلے والے دیکھ کر لیں، کاف لگا لیں اور واقعہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. فوراً اپنے ذکر کے ساتھ والدین باعث بستانی اللہ کا اس میں ذکر ہے. تو لیکن یہ احسان میں نے جا کے مسجد میں اعلان کیا، یہاں بھی اعلان کر رہا ہوں. اب جہاں کہیں موقع ملتا ہے اور جو بقیہ کتابیں انشاءاللہ مسعود بھائی ہمارے وفاق بھائی اس کی اصلاح کرتے ہیں. کتابت میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اور آپ مجھے بتائیے اگر میرے والد کی روح میری مدد نہ کرتی اور ان کی یاد میری مدد نہ کرتی تو مجھے کون بتا؟ سبحان اللہ. میں وہ کیسے پڑھتا؟ عائشہ صاحب حضرت اوپر بیٹھی کرسی پہ درشی پڑھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا يعدد كل شيء. میں بھی عرض کر رہا تھا 7 سفر کو میرے والد کا کی سالانہ فاتح کی تاریخ تھی. تو جمعرات آستانہ مل گیا اور جمعے کو مسجد 7 سفر خاص. تو میں نے کہا کیا بیان کروں گا؟ تو وہ جو فیضان صاحب کی کتاب ہے وہ اٹھائی میں نے، جو بھی سامنے آئے گا تو ہم جیسے لوگ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ جو سامنے آ جائے تو 2-3 لائن پڑھی پھر اس کا پلو پھیلا دیا. اللہ اکبر. ایک عالم مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے آپ قرآن ماشاء اللہ 30 سال ہو گئے کہ میں جس محفل میں جاتا ہوں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اسی سے بیان کرتے ہیں. تو پہلے آپ تو جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو منتبک کر دیتے ہیں. میں نے کہا منتبک نہیں کرتا ہوں، استفادہ کرتا ہوں. میں کون منتبک کرنے والا؟ اللہ اکبر. وہ اس میں جو مضمون ہوتا ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ عام لوگ جو ہمارے جیسے ان کی توجہ اس طرف ہو جائے. جیسے بھی میں نے روکا کہ وہ آئے یہ کہ جانے دو ہم دیکھ لیں گے. اللہ ہماری تدبیر بڑی سخت ہے. صورت میں نے کہی تھا فقیر کو کہی تھا اور میں روئی درد ہے. یہ پڑھنے سے گھر سے چیزیں بھی چلی جاتی اور ان کی پوری گلی صاف ہوئی ہے. میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں سارا محلہ پریشان ہے، رات کو مخلوق آ جاتی ہے اور تنگ کرتی ہے. میں نے کہا بس سب یہی پڑھنا شروع کر تو وہ پڑھی ماشاء اللہ. تو وہاں انڈیا میں تو وہ رسی آ جاتی تھی تو پڑھتے تھے. عقید و قیدت پہ رک جاتی تھی پھر تیاری کر لیتے تھے جرمانے، کیونکہ جب دوسرے آیت کا حصہ پڑھیں گے تو نکلے گی. ہم نہیں بلوائی رہتے تو رسی تو وہ دیا تو بھاگ جاتا ہے گھنٹہ کرتا تو تیار ہو چاہیے. قرآن شریف کی آیات کا اثر ہم پر ہی جاتے ہیں نا، تو ہم پہ اتنا نہیں ہوتا کہ دوسری مخلوق پہ فوری ہو جاتا ہے. تو حضرت وہ میں نے کتاب کھولی تو صفحہ 231 232 لکھا اور قرآن شریف کی آیت کتابت کی غلطی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی. میں نے شکر والے والدین کی جگہ کاف نہیں لگا تو بہت ہی بڑی غلطی میں توبہ کی ہے اور اعلان کر رہا ہوں، اس کو بتا رہا ہوں کہ پھر اس کو بڑے والدین کر دیں. اللہ نے کہا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کو کرو. تو یہ جو میں بھی بیان میں اللہ حضر کرتے کرتے فوراً ہی مطلب بلا لو یہی ہے کہ باہر ہے.
सुन रहे हो? और भी घर से आए? तुम ही दोनों? तुम दोनों ही हो या कोई और है? हाँ बस फिर तो ठीक है। घर वाले भाई, घर वाले लोग लेना इनको, वरना इनके दोस्त चाय के ऑर्डर पे इंतजार कर रहे थे, मलाई वाली चाय। यहाँ चाय वाला एक है, 120 रुपये की चाय देता है, मतलब 120 रुपये चाय। और मैं सच बोलता हूँ, मैंने तो चाय बनाई है, बेची है, मलाई पर समझता हूँ मलाई मुझे पसंद नहीं, ये लोग वजह मलाई वाली 120 चाय कर सुबह से शाम तक 200 चाय भी बनाना, और किसी चाय का जायका फर्क नहीं होना चाहिए, वरना ग्राहक नहीं आएगा। आसान है। जो सुबह चाय पी के गया हो, जब वो शाम को दोस्त को लेके आए तो उसे वैसी ही चाय पीनी चाहिए। अल्लाह, एक प्याली निकालो तो 10 निकालो तो जायका ही होना चाहिए। और गिलास लेके जब मैं चक्कर लगाता था, बाजार के गिलास में जाता था, अल्लाह अकबर, तो किसी गिलास की चाय में फर्क नहीं होना चाहिए, है ना। उसकी वजह यह है कि पानी एक ही तपिश पे खौला हो, पत्ती की तादाद एक ही हो, उसको डाल के जितनी देर दम के लिए रखते हैं वो टाइम पे उतना ही टाइम दिया हो, तो आप 2000 चाय बना लें, 200 दफ़ा बना लें, एक ही बनेगी। एक मरीज हो, 200 मरीज हो, सही तपिश सही टाइमिंग हो, चढ़ाया हो और कुछ देर छोड़ना पड़ता है खुश माशाल्लाह। उसके बाद जब रंग आ जाता है ना, फिर भी रंग नहीं आता, बल्कि उस पानी को दोबारा खौलाते हैं तो रंग आता है। पहले पानी खौलाते हैं और उसके बाद पत्ती मिट्टी में डाल दी, वो डाल के छोड़ देते हैं, तो पत्ती जब बैठ जाती है तो उस पत्ती का रंग उसमें आ जाता है। देखने में बहुत गोल्डन सुनहरी होगा, लेकिन गिलास में वो रंग नहीं आएगा, प्याली में रंग नहीं आता, हिलता हुआ लगता है। बाद जगह आप चाय पीते हैं, घर में भी बनाते हैं लोग, तो वो पानी हिल रहा होता है, तो उसको दोबारा खोलाते हैं। जब दोबारा खोलाते हैं तो फिर अब पहले पानी पका था, फिर रंग पकता है। पहले मुरीद की तबीयत पकती है, फिर विजदान पकता है। पहले बुला के कुछ मोटी मोटी बातें समझानी पड़ती है, मैं नमाज पढ़ा तो बिल्कुल आराम से रखिए माशाल्लाह, और ज़बरदस्ती मिलाइएगा नहीं, नींद दीजिएगा और नींद आए तो सुला दीजिएगा। तो जब उसका रंग आ जाता है ना, तो फिर उसको पकाते हैं ताकि वो रंग पक्का हो जाए। इसी तरह किसी सोहबत में जाइए और थोड़ी सी तपिश हासिल करें, और जब आपने समझे कि मुझ में रंग आ गया है, तो अभी रंग आया नहीं है, और रंग आया भी है तो रंग पका नहीं है। और पूरी इंग्लिश बिस्कुट में तब्दील की थी, हर साल बुलाते थे, तो मैंने कहा ये बिस्कुट असल में बेकिंग है ना, बेकिंग। और आप सोचें करोड़ों बिस्कुट बनते हैं और सबका ज़्यादा है, करोड़ों बिस्कुट बनते हैं, अल्लाह अकबर, और एक जायका एक वो कोई वजह क्या है, उसकी बेकिंग के टाइम है कि इतने सेकंड इसको आंच पे देना है, और उससे ज़्यादा हो गए तो जल जाएगा, कम हो तो जल जाएगा। तो यही हमारे दिलों की हालत है कि मुर्शिद जानता है इसको कितनी देर, लेकिन वो वक्त तो देना पड़ता है, अपने आप किसी के हाथों में देना पड़ता है। बहरहाल तो जिक्र ज़ुबान से होता है, दिल से होता है, और कभी न ज़ुबान से न जिक्र से, ध्यान से होता है। और आप किसी के ध्यान में हो, मैं अब्बा के ध्यान में था सिर्फ, और उसकी रूहानियत ने काम किया कि मुझे वही सफ़ा निकाल दिया और उस गलती की निशानी हुई, और उसको फिर मैंने बयान किया। अल्लाह, तो एक बड़ा ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक के बहुत काम आफाक की इसका करे शीशा करी, और अगर आप इस ध्यान में न रहे तो मरने के बाद अंधे रंगे दूल्हे मासूम हुए होंगी। और बाबा साहब काजी बाबा गुजराए, एक वो गुलाब माते चाय बनाते थे, तो
لیکن بابا نے کہا کہ گلاب خان کو ہماری چائے بنی. ابھی 1945 زیادہ دور کی بات نہیں کہ لوگ موجود. مجھے تو سب سے پہلے سلسلے میں گلدستہ دیا تھا اس شخص نے جو بابا صاحب کی دعا سے پیدا ہوا, زندگی میں ساتھ رہے, ہندی میں تھے اور جنازے بھی شریک تھے. تو انہوں نے انگریزی مجھے خلافت دی تھی بابا صاحب. بہرحال وہ سلسلہ اور ہوتا ہے شادی میں. تو وہ کہنے جاؤ گلاب خان کو چائے پلاؤ. تو مرید تو آتے ہوتے ہیں, چائے بنائی, گلاب خان کے ہوٹل چلے. ہمارے یہاں پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا اور میت رکھی ہوئی ہے اور جنازہ تدفین ہونے والی. لیکن بابا نے بولا ہم تو اس کو چائے پلائیں. جا کے اس نے مجھے چائے ڈالی تو وہ گھبرا اٹھ گئے. کیا ہوا؟ میں کہاں گیا تجھے حیرت میں لوگوں نے کیا ہوا؟ کہا میں تو کسی اندھے کنویں میں چلا گیا تھا اور بہت گہرا کنواں تھا اور جہاں میں جا رہا تھا تو بس بڑے ظالم لوگ تھے, بڑے سخت لوگ تھے, پکڑ کے آگ میں پکڑ کے آگ میں. جب میں ان کے پاس پہنچا تو کہا تم ادھر کیسے آئے؟ چلو تم ادھر جاؤ. دوسری طرف گیا تو باغ تھا, حضور تشریف تو میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. تو تھوڑی دیر میں بابا آ گئے. کہا چلو سرکار تمہارے رہنے تو کیا حضور جانے نہیں کرنا نہیں تو جان دیجیے ورنہ پھر میں کرتا اتارتا ہوں. میں آ گیا تو ایسا ابھی بابا نکالے ہم مزدور کیسا تھا مزدور وہ اللہ کو بہت بڑی ہستی تھی اور حجاب ڈالا ہوا تھا. انہوں نے بہت باتیں ایسی کرامت. بعض دفعہ کسی سے کرامت ظاہر ہو تو اس کی ہستی ظاہر ہو جاتی ہے, مگر یہ ایسے پکے تھے کہ علامہ کرامت تھی اور پھر بھی پردے میں نہیں مانتے تھے لوگ. ہر جو کہہ دیا ہو گیا اللہ اکبر. اور پھر بھی لوگ اللہ پاگل حالات ایسے بڑی بے ادبی ہوگی ورنہ تو کوئی بھی کہتے ہیں نا آپ ایمان لاتے انبیاء علیہ السلام کے حالات عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے مانتے. ایک ڈنڈا نالین شریف کو بھی اتار دی اور گیسو صحابی پھیلے ہوئے انہیں بھی ایک سے کمبل پھوڑے ہوئے چند آدمیوں کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں اندر آؤ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. سب کرامتیں دیکھ کے بھی مان نہیں لائے, معجزے دیکھ کے مان نہیں لائے. اسی طرح بات بزرگوں کرامتیں دیکھ رہے ہیں سب کچھ پھر بھی نہیں مان. حج وارث پاگل ہے, ارے کرامتیں دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی نہیں مان رہے اور اعتراض کر رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے, شہید ہمارے ان کے اعمال نہیں پڑھتے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو عشق بندے عشق عشق, لیکن شرع جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے. شرع لکھو شرع شریعت کے بغیر اور پھر تمہارا اچھا اگر ہو بھی جائے تو پھر بغیر شریعت کے آنکھ ہے چھوٹا ہوا ہے, عشق میں سے شین نکال دو تو پیارے کمال کی بات ہے نا. شرع ختم ہو تو عشق شروع ہوگا اور عشق ہو بھی جائے کسی سے ہو نہیں ہوتا تو بھی یاد رکھنا کہ اگر شریعت نہیں ہوگی تو عشق کیا ہوگا. اب وہ پڑھ رہے ہیں ابھی کہ نہیں پڑھ رہے, کون سا جسم مثالی ہے کون سا نہیں, یہ بہت بڑی ہستیاں تھیں. ہم اور آپ تو یہاں جمع ہوئے ہیں کہ بخشے جائیں, بس مہربانی ہو جائے کسی اللہ والے سے ایسی وابستگی ہو جائے کہ وہ جا بھی رہے ہوں آپ کی طرف تو وہ کہیں کہ تم ادھر کہاں گئے, چلو جاؤ تم ادھر جاؤ. اس لیے یہاں جمع ہے, اس لیے تھوڑا سا آپ کا وقت دیا ہے اور اس وقت کے بغیر اور جسم کو وقت دیے بغیر حواس کے بغیر علم عقل کو نہیں پہنچ سکتا. حواس سے سننا دیکھنا ورنہ وہ جو ہے اور وہ اس کے بغیر عقل میں معلومات نہیں پہنچے گی اور پھر اس کے بعد عمل ہے.
ہمارے والی بہت ضروری ہے. اچھا نماز روزہ بھی صحیح ہے لیکن صرف نماز روزے کو ہی سب کچھ سمجھنا محبت کے بغیر اور حضور کے بغیر ان کی شفاعت کے بغیر یہ خود بھی اپنی جگہ ایک بڑی خود پرستی ہے. بہت بڑی خود پرستی جو سمجھتا ہے کہ میں اپنی نمازوں کی وجہ سے خوش کر جاؤں گا, اپنے کسی عمل کی وجہ سے. جو کچھ ملا ہے حضور کے وسیلے سے ملا ہے, حضور کے وسیلے سے قبول ہوگا اور حضور ہی کی شفاعت سے بخشے جائیں گے. حضور کہیں در اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اور پھر اپنے زمانے میں جو علماء حق ہیں, جو اولیاء اللہ ہیں, جو حضور کی باتیں کرتے ہیں, اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں, ہمیں آسان ہو گیا بتانا. ہمیں مذاق اس طرح بولنا نہیں چاہیے تھا کہ بھائی اگر صرف نماز روزہ کلمہ ہو تو یہ جو اتنی فسادی تنظیمیں بن رہی ہیں تو نماز کا تو انکار نہیں کر رہی ہیں, وہ روزے کا تو انکار نہیں کر رہی ہیں, زکوٰۃ کا انکار وہ تو, لیکن قتل عام کر رہی ہے. اللہ ہندوستان میں یہ تو خالی ہے جو حضور کے زمانے میں بھی ہے اور بعد میں بھی ہے. تو یہ بہت اتنا اور کلمہ لکھا ہوا ہے لوگوں پر اسلام کو نقصان پہنچ رہا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے, مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہو جاتا تو وہ گمراہ ہوگا. ہدایت کی راہ چلنے والوں نقش قدم ہے چلنے سے. زکوٰۃ کی بات آگے میں ایک دوست نے زکوٰۃ و صدقے پوچھا تھا. اصل میں یہ فقہ کا فقہی مسائل پر میری معلومات بھی کم ہے اور گفتگو بھی کم کرتا ہوں. ہم تو دل کو ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہو. اور فقیم صلاوات اللہ تعالیٰ حسنہ اسی آیت میں سب کچھ ہے. بہت کچھ نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اللہ نے فرمایا اور مجھے اچھا قرضہ دو, مخلوق کو دو ایسا ہے جیسے مجھے دیا, فقیر کو دینا ایسا ہے جیسے اللہ کے ہاتھ میں دیا. دینا اللہ تو اور نفلی صدقات کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اور بعض صدقے واجب ہوتے ہیں جیسے کہ حج میں دم وغیرہ ہے, وہ ہے تو صدقہ لیکن وہ واجب ہے, وہ دینا ہے. لیکن اس کے علاوہ نفلی صدقہ واجب نہیں ہے, مگر یہ کہ اللہ سے جو چیز قریب کرتی ہے وہ نفلی صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو کوئی چیز نہیں بجا سکتی, لیکن صدقہ بجا دیتا ہے. اور فرمایا دائیں بائیں سے عذاب آئیں گے, اور جب سامنے سے آگ آئے گی تو تمہارا ایک کھجور بھی دیا ہوا نا کسی کو کام آ جائے گا. تو صدقہ نفلی دینا اس کا ایثار ثواب نہیں کر سکتے. مسکرانا بھی صدقہ ہے. آپ نے کہیں درخت لگا دیا اور اس سے پھول و پھل کسی نے کھائے تو وہ بھی آپ کی طرف صدقہ ہے, اس کا سایہ بھی آپ کی طرف صدقہ ہے. ان ہر نیک کام جو آپ اللہ واسطے کریں وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے. لیکن خاص طور پہ اگر آپ نیت کر لیں تو وہ فلاح و ثواب پہنچائیں گے تو یہ تو خیر بہت اچھی بات ہوتی ہے. اور نظر تم نظریں جو قرآن شریف جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے, اور جو منت مان کے خرچ کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. بعض لوگ نظر کو نہیں مانتے نا, ہم نظر نیاز سے قائل نہیں ہیں. میں تو یہ آپ کو کہتا ہوں ذرا سوچئے کہ آپ وہ لفظ بول رہے ہیں جس سے قرآن کا انکار ہو رہا ہے. آپ نے تو کہہ دیا میں نظر کو نہیں مان, اللہ صلی اللہ نظر تم میں نظر نہیں, جو خرچ کرتے ہو میں جانتا ہوں, اور جو تم منت مان کے خرچ کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں. اللہ یہ اللہ یہ میرا کام ہو گیا تو میں حجم و کھانے کھلاؤں گا, جو بھی کوئی نیک کام اور صدقات کی تو کوئی پڑھائی نہیں ہے. اور کسی بھی ہو, غریبوں کو کھلانا بھی ہے, مہمانوں کو کھلانا بھی ہے, گھر والوں کو کھلانا بھی ہے. صدقات کو خیال ہمارے ذرا صدقے کا لفظ ذرا ایسا ہو گیا تو بیماری کا صدقہ اور ہوتا ہے. جو جانور کو صدقہ کراتے ہیں تو وہ جان کا صدقہ جان ہوتا ہے, تو وہ بیمار نہ کھائے غریب کھائے. اس کے پھر کچھ شرائط یہ ہے کہ اگر کسی بیمار ہے تو وہ اگر جنات ہیں تو صدقہ بھی کراتے ہیں, ٹھیک ہو جاتا ہے. سرکار نے فرمایا صدقہ ایسی چیز ہے کہ ایک سود حجور صدقہ جو چیز ہوتی ہے وہ
70 شیطانوں کا منہ چیر دیتی ہے، شیطانوں کا منہ چیر دیتی ہے۔ اللہ، ہم بھی حیران ہیں، آستانے والے صدقہ دے دو، صدقہ دے دو، صدقہ دے دو، اللہ اکبر۔ جو شیطان آپ پر آئے ہوئے ہوتے تنگ کرتے ہیں، وہ ان کے کلیجے پھوٹتے ہیں نفلی صدقہ دینے سے۔ کیونکہ غریب ایک شخص ساری رات نفلی نمازیں پڑھے اور ایک شخص دوری نماز پڑھ کے اور کسی غریب کو کھانا کھلا کے سو جائے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے کون سا بندہ زیادہ ہے۔ تو زکوٰۃ تو جس پر ہے، وجود جس پر ہے، اس پر اس کو دینا ہی چاہیے۔ تو سمن ہو، مال تجارت ہو، کیش پیسے ہوں، سونا چاندی جو بھی پیدا اور شرح 2.5% جو یہ تو آپ سب کو معلوم ہے۔ تو زکوٰۃ دینی چاہیے، زکوٰۃ دینے میں بالکل ہونی چاہیے۔ صدیق بتانا زکوٰۃ دینے والوں سے جہاد کیا، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور بھول چوک رہ گئی ہو تو زندگی میں دیتے رہو اور الگ حساب کہتے رہو، الگ حساب یا اللہ میں نے کبھی نہ دی ہو تو یہ میرا تم دے رہا ہوتا، پہلے میری زکوٰۃ ادا ہو پھر نفلی صدقہ ہو۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، صوفی لوگ تو ذرا زیادہ جرات سے بات کر دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں بعض لوگ اللہ کو مخلوص کرتے تھے، ہم نہیں کرتے، پہلے وہ سال نہیں دیکھ رہے، کوئی آ جائے تو پہلے دے دیتے، دیکھا جائے گا۔ اللہ مجھ سے ایک شیخ نے کہا ہم دبئی میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو حساب نکال لیتے، لیکن نکالنے کے بعد بھی لوگ آ جاتے ہیں، میں تو دے چکا، پھر کوئی آ جاتا ہے کہ شادی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے کہا زکوٰۃ دیتے کیوں ہیں؟ زکوٰۃ کیوں دیتے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں صفائی کے لیے، تو اس سے حرام مال سے دینا چاہیے، ناپاک مال سے دینا چاہیے تاکہ مال پاک ہو جائے، نہیں ہو تو پاک میں سے دیتے۔ میں نے یہ پتہ ہے کیا چیز پاک کرتی ہے؟ یہ زکوٰۃ آپ کی اس نیت کو پاک کرتی ہے کہ میں مالک ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں مالک ہوں، سبحان اللہ۔ میں مالک نہیں ہوں، جو مالک ہے اس کے حکم سے یہ نکالتا ہوں تو باقی استعمال کرنے کے لیے صحیح ہوتا ہے۔ تو پھر مانگنے آ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہے بھی اسی کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو واپس میرے وقت لا دیا جائے۔ یہ واقعات گزر چکے، تو بہت غریب شخص تھا، بہت وہ تھا، اور حیات ظاہری بھی مل جاتا اور بدصورت تھا، بہت عجیب باتیں تھیں۔ تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ تو دعا کریں، میں دعا تو کروں گا لیکن ایک شرط ہے، کوئی فقیر آئے تو اس کو دینا ضرور۔ اب رشتہ کر سکتے دو دن بعد ہوتا ہے، بہت خوبصورت بھی ہو گیا، مالدار بھی ہو گیا۔ اب وہ فرشتہ آیا فقیر میں، اللہ کے رام کو دے دو، کہا نہیں میرے پاس، کہا نہ دیا ہے، کہا میرا ہے، کہا تمہارا تو نہیں تھا، کہا نہیں میرا ہمیشہ سے۔ اچھا جاؤ پھر جیسے تھے ویسے ہو جاؤ۔ ہو گیا تو گنجا بھی ہو گیا اور مال بھی نقصان ہو گیا، جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ اللہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں پیدائشی؟ صدقہ دیتے رہنا چاہیے، کرنا چاہیے، اور ہر چیز کا صدقہ ہے۔ اسی طرح محبت کا صدقہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن دنیا سے اتنا زیادہ لگاؤ ہو گیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت معدوم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے دنیا سے۔ تو ہم محفلوں میں آ کر اپنے چند ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی اچھی آواز کے ساتھ اللہ اکبر سرکار کا ذکر ہو جائے، ایک مرتبت ہو جائے، تو پھر سلام علیہ انشاءاللہ دوشی بڑی کرسی ادھر سیدھی صوفے پہ بیٹھ جائے، جیسے آپ نہیں آ سکتے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں،
نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرت اعلیٰ حضرت کلام ویسے اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے؟ اعلیٰ کا مہینہ بھی وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے جس میں مانگ
دشت طیبہ کے خار پھرتے دشت طیبہ کے خار پھرتے وہ سوئے لازار پھرتے تیرے دل بہار پھرتے ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ بار پھرتے کیسے پروانہ بار پھرتے وہ سوئے لازار پھرتے ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ بار پھرتے کیسے پروانہ بار پھرتے وہ سوئے لازار پھرتے اور پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دل بہار